أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 63. بنی اسرائیل کے ان عہد شکنیوں کا بیان ہو رہا ہے جن عہد شکنیوں کی وجہ سے ان سے خلافت اور امامت اور نبوت چھین لی گئی اور بنو اسماعیل کو امامت عطا کی گئی. تو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے کہ کس طرح یہود و نصارہ، یہود کے پاس جب سیادت اور قیادت، امامت، نبوت تھی تو کس طرح ان سے چھن کر بنو اسماعیل کو سیادت دی گئی. اس کی بنیادی وجہ یہود کی عہد شکنیاں تھیں، اللہ کی نافرمانیاں تھیں، اور ہر وقت ہیلا سازیاں کرتے تھے اور لیت و لعل سے کام لے کر اللہ کے حکم میں سستی کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالی نے ان سے سب کچھ چھین کر بنو اسماعیل کو دے دی. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارا عہد، پکا عہد تم سے لیا. میثاقکم، میثاق عہد موثق، مضبوط عہد کو کہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، مضبوط عہد تمہارا، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے، فوقکم، تمہاری اوپر، الطورا، طور کے پہاڑی کو، اور پھر ہم نے کہا تمہیں خذو، پکڑ لیجیو، ما وہ کتاب آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما وہ احکام فیہ جو اس کتاب میں ہیں، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم اللہ کے قہر اور غضب سے بچ جاؤ. یہاں اللہ تعالی نے یہ پہاڑی جو ان کے اوپر اٹھائی، یہ اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ ان سے عہد زبردستی لی گئی، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی ایمان پر مجبور نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اسلام کے اندر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے احکام اور میرا ماننا اور میری ساری باتیں جو ہیں وہ عیاں ہیں عقل والوں کے لیے. خوب پتہ چلتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور اس میں نقصان ہے. زبردستی وہاں ضروری ہوتی ہے جب وہ کسی جگہ کے اندر اچھائی پوشیدہ ہو. مثال کے طور پر ایک بچے کو ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو چونکہ انجیکشن کے اندر تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس تکلیف کے بعد جو فائدہ ہے وہ بچے سے پوشیدہ ہوتا ہے. تو بچے کو جب فائدہ نظر نہیں آتا تو اس کو زبردستی انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. مگر اللہ کے حکام ایسے نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں جس میں اچھائی، جس میں حسن چھلکتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، لوگ خود بخود اس کی طرف پھوٹ پڑیں گے جس کے اندر عقل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کر زبردستی نہیں فرمائی، البتہ یہ انتہائی ایک اونچی پہاڑی کے نیچے رہتے تھے، اور اونچی پہاڑی کے نیچے جب آدمی بیٹھا ہو اور رہ رہا ہو اور پہاڑی انتہائی اونچی ہو اور زلزلہ آئے تو زلزلے کے اندر وہ پہاڑی اس طرح نظر آتی ہے جس طرح کی اب گرنے کو ہے، اب گرنے کو ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ یہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا تھا کہ اور جب لیا ہم نے میثاقکم، مضبوط لفظ تمہارا، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہاری اوپر طور کے پہاڑی کو، یعنی وہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے تمہاری اوپر گر رہی ہے۔ پھر کہا ہم نے خذو، پکڑ لو، ما وہ کتاب، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ایسے احکام ہیں جو اچھے بھی ہیں مگر تھوڑے بہت سخت بھی ہیں، باریک بھی ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں مگر اس میں ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ تمہارے لیے تھکاوٹ بھی ہوگی، تو اس لیے ان کو سست ہاتھوں سے لوگے تو کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بقوت، مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما وہ احکام فیہ جو اس کتاب تورات کے اندر ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے معنی کیا تاکہ تم اللہ کے قہر و غضب سے بچ جاؤ۔ یہ سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ معنی اچھا لگتا ہے کہ تمہاری اوپر اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں، اگر تم نے ان کی نافرمانی کی تو تمہاری اوپر اللہ کا قہر و غضب بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر احکام کو یاد کرو اور مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم اللہ تعالی کے قہر و غضب سے بچ جاؤ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، من بعد ذالک، بعد اس لوز کے، ان سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم نے منہ موڑا۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے اعراض کیا اور منہ موڑا، من بعد ذالک، ان حالات کے بعد، ان لوز اور عہود کے بعد، ان عہد اور میثاق کے بعد تم لوگوں نے منہ موڑا۔ تو جس وقت تم لوگوں نے منہ موڑا تھا تمہارے آباء اور اجداد نے، اس وقت تم لعنت کے مستحق تھے، اس وقت تم قہر کے مستحق تھے، مگر اللہ تعالی نے تمہارے لیے صبر فرمایا اور آج تک تمہیں مہلت دی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا رب العالمین کا فضل، فلولا فضل اللہ، اگر اللہ تعالی کی عنایت نہ ہوتی علیکم تمہاری اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم، تو خامخواہ ضرور بضرور ہوتے تم من الخاسرین، نقصان والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جب تم لوگوں نے ان عہدوں کو لینے کے بعد اعراض کیا تمہارے ابا و اجداد نے، اگر اللہ کی عنایت رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور اسی وقت تمہاری اوپر قہر و غضب نازل ہوتا۔ لیکن اللہ تعالی نے
تمہیں مہلت دی اور آج تک مہلت دی، جب تمہاری اوپر قہر نازل ہو رہا تھا اس وقت تک مہلت دی گئی۔ یہ پروردگار عالم نے ان کو ایک عہد شکنی بتائی کہ تم لوگوں سے یہ امامت اور سیادت اس لیے تو لی گئی کہ تم لوگوں نے ایک تو یہ کام کیا۔ نمبر 2، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تمہیں پتہ ہی ہے، تم جانتے ہی ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے تمہاری قوم، تمہاری یہودیوں میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، فی السبت، سبت کے دن میں، جس کو ہفتہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان یہودیوں کے لیے اللہ تعالی نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا کہ اس دن تم کچھ نہیں کرو گے، کوئی شکار نہیں کھیلو گے، اس دن تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ مگر ان ظالموں نے ہیلہ سازیاں بنا بنا کر اس دن، جس طرح کہ مچھلی پکڑنے کا جو عام مشہور انداز ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ہفتے کے دن ان کے لیے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر، ان کے لیے کنڈی ڈال کر، ہفتے کے دن اس میں ساری چیزیں پس جاتی تھی اور اس میں تالاب کے لیے تھوڑا سا راستہ ہوتا تھا، وہ بند کر دیتے تھے، پھر اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے شکار ہفتے کے دن تو نہیں کیا، حالانکہ وہ ہفتے ہی کے دن پسے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تمہیں علم ہی ہے، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یا تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا منکم، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا لہم، پس ہم نے کہا ان کو، پھر ہم نے ان کو دتکار کر کے کہا، کونو قردتن، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہیلہ سازی کر کے میرے حکم کی جب نافرمانی کی تو میں نے ان کو دتکار کر کے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً بندر بن گئے تھے، ان کے شکلوں کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روحانی طور پر، اندرونی طور پر مسخہ ہو کر یہ بندروں کی طرح ان کی عقل مسخ ہو گئی تھی، مگر حقیقت میں یہ کوئی خاص اختلاف نہیں، اس لیے کہ بندر اور انسان کی شکل میں ظاہری فرق ویسی بھی بہت کم ہے۔ اصل میں بڑا فرق جو انسان اور بندر کے اندر ہے وہ روحانی اور علمی طور پر ہے۔ انسان وہ کہلاتا ہے جو کسی چیز کو جب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے وہ اپنے علم کے ذریعے سے تولتا ہے کہ میں جو چیز چاہتا ہوں یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کی تمیز کر کے جب جائز ہوتی ہے تو پھر اس کے جائز قیودات اور شرائط کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ یہ جائز تو ہے مگر کیسے ماحول میں جائز ہے، کس طریقے سے جائز ہے، تو ان تمام قیودات اور شرائط کا خیال رکھ کر کے وہ کام کرتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف بندر وہ بے عقل اور مسخ شدہ روحانی چیز ہے، جب وہ کسی چیز کو پسند اور چاہتا ہے تو اس کے جائز اور ناجائز کو بھی نہیں دیکھتا اور اس کی قیودات اور شرائط کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بلکہ عام مجمع اور ڈگر پہ وہ کام کرتے ہیں جو انسان
کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے علم اور عقل کو بھی مسخ کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے علم اور عقل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ فرمایا، اور ان کی شکلیں تو ویسی بھی انسان اور بندر کی قریب قریب ہیں، مگر ان کی روحانی اور علمی طور پر ان کی عقول کو اللہ نے مسخ کر دیا، اور پھر کرتے کرتے رفتہ رفتہ ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پھر ہم نے بنایا ان کو نکالن، نشان عبرت۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سمجھا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم سے امامت لی گئی، کوئی بے گناہ تم سے چھین کر کے بنو اسماعیل کو نہیں دی گئی، تمہارے ساتھ کتنے ہمدردیاں ہوئی ہیں، تمہیں کتنا معاف کیا گیا ہے، بار بار تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہیں بار بار تنبیہ دی گئی ہے، مگر تم نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب نہیں سمجھتے تھے تو تمہارے عقول اور علوم کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ فجعلناها، پھر اللہ تعالی نے اس قصہ کو بنا دیا نکالن، نشان عبرت، لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو ان کے آگے تھے، وما اور ان لوگوں کے لیے خلفہا جو ان کے پیچھے تھے، آگلوں پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا، وموعظتاً اور نصیحت اور وعظ بنا دیا گیا، للمتقین خدا ترسوں کے لیے، جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی نے درس عبرت بنا دیا، اور جو اگلے پچھلے تلے ان کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھے تمہارے کرتوت، یہ تھا تمہارا کام۔ آگے ایک اور خامی ان کی بیان ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس میں اللہ تعالی ایک حصہ تو یہاں بیان فرمایا کہ تم اللہ کے حکم، جب تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ شکار مت کرو تو تم ہیلہ سازیاں بناتے ہو اور اپنا کام نکالتے ہو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ یہاں اب دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جب تمہیں حکم دے دیا جائے اور ہیلہ سازیاں تمہاری ختم ہو جائیں، تمہارے ہر ہیلے اور ہر بہانے کو آخری حد تک پہنچایا جائے، پھر بھی تم اللہ کے حکم کو کرنے والے نہیں ہوتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ اس سے بھاگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کو، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ حکم کرتے ہیں، دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرتن، ایک گائے کو۔ یہ اب اللہ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کتنی پچھوں اور کتنے بہانے بنا دیے، پھر بھی اللہ کے حکم کے ماننے والے تم نہیں تھی، آخری حد تک تم ہیلہ سازیاں اور بہانے بناتے رہے۔ یہ گائے کس لیے تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ آگے جو قتل کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا۔ بہرحال امام فراہی اور اسی طرح دیگر محققین، محمد امین احسن اصلاحی، یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قسامت کا معاملہ تھا، جس طرح کہ اسلام کے اندر قسامت ہے، جب دو گاؤں کے بیچ میں ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو جس گاؤں کے قریب یہ معاملہ ہوتا ہے اس گاؤں کے کچھ لوگ قسم اٹھائیں گے، 50 تک غالباً لوگ ہیں، کہ ہمارا اس خون اور قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو قسامت کہتے ہیں،
اور یہ قسامت کا معاملہ بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا۔ تورات کا ایک باب ہے کتاب الاستثناء، باب الاستثناء 21 نمبر باب ہے اور 1:8 پر لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک لمبی تحریر ہے تورات کے اندر، اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد شہروں کے فاصلہ کو ناپے، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیاں لے، یعنی ایک گائے کا بچہ لے جس سے کوئی بھی کام نہ لیا گیا ہو اور وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس کو لے لیں جس میں نہ ہل چلایا گیا ہو، اس بچیا کو بہتی پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلایا ہو اور نہ کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑیں، تو نبی لاوی جو کاہن ہے میں نزدیک آئے کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے۔ ایسی لمبی تحریر ہے، میں نے صرف اتنی سنائی کہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ تورات کے اندر یہ باب ہے۔ تو یہ قسامت کا باب ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ان ظالموں نے قالو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، آیا تو ہمارا تمسخر اڑاتا ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تم پکڑتے ہو ہمیں مذاق کے ساتھ، یعنی تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا، اس سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ مذاق تو جاہل اڑاتے ہیں، شریعت کے مسئلے میں مذاق کیسے اڑاؤں؟ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان لوگوں نے اب حیلہ سازیاں بہانے شروع کی۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، مانگو اللہ سے پوچھو، اللہ تعالی نے جو ہمیں گائے کا حکم دیا ہے اب اللہ سے دعا کرو۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا، کہ اس گائے کا عمر کیا ہے، یہ کتنی عمر کی گائے چاہیے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن، یقیناً یہ ایک گائے ہے، لا فاردن، نہ ہی بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ ہی جوان ہے، عوان بین ذالک، میانہ حال ہے اس کے بیچ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، بلکہ اس کے بیچ میں درمیانہ عمر کی ایک گائے ہے۔ مزید اللہ تعالی نے ان کے لیے قیودات لگا دیے تاکہ مشکل ہو جائے۔ ففعلوا، پس کر گزرو، ما وہ تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے بس کر لو۔ قالو، انہوں نے پھر کہا ادعو لنا، اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیا ہے، کس رنگ کے گائے ہم ذبح کریں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن، یقیناً یہ گائے ہے، صفرا، سنہرے رنگ کی، زرد، صفرا، سنہرا رنگ، فاقع لونہا، جس کا رنگ شوخ ہے، تیز رنگ ہے، تسر الناظرین،
جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے، ایسا شوخ سنہرا رنگ ہے کہ دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ قالو، انہوں نے پھر کہا، ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے رب سے، تمہارے رب سے، یبین لنا، جو بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ اس گائے کی صفت کیا ہے، کیسی صفت والی گائے ہم ذبح کرے۔ ان البقرہ، یقیناً یہ گائے، تشابہ علینا، یہ مشتبہ ہو گئی ہماری اوپر، یار اس گائے کے اندر ہم بڑے اشتباہ کے شکار ہو گئے۔ وَإِنَّا، او یقیناً ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، لَمُهْتَدُونَ، ضرور بضرور پہنچنے والے ہیں مقصد تک، ہم اب مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سوال آپ کریں اپنے رب سے، اب پتہ چلے گا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، یہ گائے ہے، لا ذلول، یہ ایک ایسی گائے ہے کہ نہیں ہے وہ کمیری، ذلول، ذلول اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے گردن کام کی وجہ سے یہ گردن کے اوپر نشان بنے ہوں۔ ذلول، جس کو پشتو میں کہتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول، غاڑا وتلے ندا، غاڑا یعنی اس کے گردن پر کام کے نشان نہیں بنے ہیں۔ کمیر، اردو میں اس کو کمیری بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، یقیناً یہ ایسی گائے ہے، لا ذلول، کہ وہ کمیری ہے، یعنی اس کے گردن پر کام کا نشان نہیں ہے۔ تثیر الارض، جو جوتنی والی ہو کھیتوں میں، تثیر الارض، جو زمین کو جوتنی والی ہو، اس کے گردن پر کام کے نشان نہیں ہے۔ تثیر الارض، جو زمین کو جوتنی والی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ ایسے گائے ہے جس نے کسی کھیت کو پانی دیا ہوا ہو، نہ کسی کھیت کو سیراب کرنے والی ہے اور نہ ہی جوتنی والی ہے۔ مسلمتن، بلکہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ لا شیۃ فیہا، نہیں ہے اس کے اندر کوئی داغ، یک رنگ ہے۔ مسلمتن، یک رنگ ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی دوسرے رنگ کا داغ ہی نہیں، بالکل یک رنگ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب تم لائے بیان پورا، اب پورا بیان لے کر آئے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر دیا اس کو۔ وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے وہ اس کام کو کرنے والے، وہ ذبح کرنے والے نظر نہیں آتے تھے، ان کا ارادہ اس کو ذبح کرنے کا نہیں تھا، بہانے بنا رہے تھے۔ لیکن بالآخر جب سارے بہانے ختم ہو گئے تو پھر ذبح کر دیا۔ بس لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے دوبارہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، مضبوط لوز تمہارا، مضبوط عہد تمہارا، ورفعنا، اور اٹھا لیا ہم نے، فوقکم، تمہاری اوپر، الطور، طور پہاڑی کو۔ پھر ہم نے کہا تمہیں، خذو، لے لو، ما، وہ کتاب، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا، اور یاد کرو، ما، وہ احکام، فیہ، جو اس کتاب میں ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے قہر و غضب سے بچ جاؤ یا تم متقی بن جاؤ۔
सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम लोगों ने मुंह मोड़ लिया, मिन बाद ज़ालिका, इन सब कुछ करने के बाद, फलौला फज़लुल्लाह, पस अगर ना होती अल्लाह की इनायत, अलैकुम तुम्हारी ऊपर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुंतुम, तो तुम जरूर बजरूर हो जाते, मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में। वलक़द अलिमतुम, और यकीनन तुम्हें इल्म ही है, तुम्हें पता ही है, अल्लज़ीना, उन लोगों के बारे में, एतदौ, जिन लोगों ने हद से तजावुज किया, मिनकुम, तुम में से, फिस्सब्ते, हफ्ते के दिन में, फ़कुलना, पस हमने उनको दुत्कार करके, फ़कुलना लहुम, फिर हमने उनको दुत्कार करके कहा, कूनू क़िरदतन, बन जाओ बंदर, खासिईना, जलील, फजअलनाहा, पस बनाया हमने इस वाक़या को, नकालन, निशान इबरत, लिमा, उन लोगों के लिए, बैना यदैहा, जो उनके आगले थे, वमा खल्फहा, और जो उनके पिछले थे, व मौइज़तन, और हमने उसको नसीहत बना दिया, लिलमुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए, खुदा तरसों के लिए। फिर वइज़ क़ाल मूसा, जब फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही, अपनी कौम को, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, यकीनन अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू, कि तुम ज़बा करो, बकरतन, एक गाय। क़ालू, इन्होंने कहा, अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, आया तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, अन अकूना, कि मैं हो बन जाऊं, मिनल जाहिलीना, जाहिलों में से। शरीयत के अंदर मजाक तो जाहिल करते हैं। कालू, तो फिर उन्होंने कहा, उदउ लना रब्बका, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, के बयान करे हमारे लिए, माहिया, कि ये गाय की उम्र क्या है, यानी ये गाय किया है, इसकी उम्र क्या है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यकूल, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, यकीनन ये गाय है, ला फारिजुन, नहीं ये बूढ़ी है, वला बिक्रुन, ना ही ये बच्ची है, अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि दरमियाना हाल है इसके बीच में। फफ़अलू, पस कर गुजरो, मा तुअमरून, जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। क़ालू उदउ लना रब्बका, फिर उन्होंने कहा, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, के बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, के उसका रंग किया है। क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, यकीनन ये गाय है, सफराओ, सुनहरे रंग की, फाक़िउल लौनुहा, जिसका रंग शोख है, तेज जर्द रंग है, तसुर्रुन नाज़िरीन, जो देखने वालों को खुश करती है। क़ाल उदउ लना, अब फिर कहा कि दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, के बयान करे हमारे लिए, माहिया, कि इसकी सिफत किया है। इन्नल बकरा, यकीनन ये गाय, तशाबहा अलैना, मुश्तबा हो गई हमारी ऊपर, व इन्ना इंशाअल्लाह, यकीनन हम अल्लाह के फजलो करम से लमुहतदून, मकसद को पहुंचने वाले हैं, अब हम सही सिमत चले हैं। इनको भी ये एहसास हुआ कि हमने बहुत ज्यादा चूनो चिरा किया, इसलिए ये कहा, तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, ये गाय है, ला ज़लूलुन, जो नहीं है गर्दन पर दाग वाली, तो सीरुल अर्दा, कि उसने जमीन को जोता हो, जिसने जमीन में हल चलाया हो।
انہا بقرتن، یقیناً یہ گائے ہے، لا ذلول، نہیں ہے گردن پر کام کا نشان، تثیر الارض، کہ اس نے زمین کو جوتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کسی زمین کو سیراب کیا ہو، مسلمتن، یہ یک رنگا ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں، قالو، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب تم لائے بیان کو، پورے بیان کو، جئت بالحق، ابھی تم پورا بیان لے کر آئے، یعنی پہلے بیان پورا نہیں تھا، فذبحوها، پھر انہوں نے بامر مجبوری ذبح کر دیا گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور نہ تھے وہ کام کرنے والے، اس کام کو کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، مگر مجبوراً پھر ذبح کر دیا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن عوامل کی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے سیادت، خلافت، امامت چھین لی، اور اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ بنو اسماعیل کو نبوت عطا کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام سننے والوں کو قرآن سننے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ملاوٹ کے قرآن اور سنت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔